اب تک تو آپ سب نے واٹس ایپ کی طرف سے ایک نیا نوٹیفیکیشن ریسیو کر ہی لیا ہوگا جس کے مطابق واٹس ایپ جو ہے اپنے پرائیویسی پالیسی اگریمنٹ اپڈیٹ کرنے جا رہا ہے، اور ہم سب کو اس پالیسی اگریمنٹ سے اگری کرنا ہے۔ اگر نہیں کیا تو اکاؤنٹ یوز نہیں کر پائیں گے، اور 8 فروری سے پہلے سب کو اچھے بچے بن کر یہ سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو اگری کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کی ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں، اور آن لائن سوشل میڈیا پر تو اتنی ساری ڈیبیٹ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب واٹس ایپ کو استعمال کرنا ہی ختم کر دینا چاہیے اور دوسری ایپس کی طرف چلے جانے چاہیے، ٹیلی گرام، سگنل اور بہت سارے، جس کی وجہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ اگریمنٹ اپڈیٹ ہے کیا، اور اس سے آپ کے اور میرے اکاؤنٹ پہ کیا فرق پڑے گا۔ بیسکلی ہم سب کو پتا ہے کہ واٹس ایپ کو فیس بک کمپنی جو ہے اون کرتی ہے۔ کچھ سالوں پہلے انہوں نے تقریباً 19 ارب ڈالر دے کر اس نئی ایپ کو خریدا تھا۔ اب اتنا پیسہ فیس بک نے خرچ کیا ہے تو اس کا کچھ اچھا استعمال بھی کریں گے۔ اس نئی اپڈیٹ کے مطابق جتنے بھی واٹس ایپ کے یوزرز ہیں ان کا کچھ ڈیٹا جو ہے، جو اس سے پہلے فیس بک کے ساتھ نہیں شیئر کیا جاتا تھا، اب شیئر کیا جائے گا۔ اور یہ کون سا ڈیٹا شیئر کیا جائے گا؟ مثلاً آپ کا فون نمبر کیا ہے، آپ کون سا موبائل نیٹ ورک یوز کرتے ہیں، کس قسم کا فون یوز کرتے ہیں، کون سی لوکیشن سے یوز کرتے ہیں، کون سی سگنل اسٹرینتھ ہے، ٹائم زون کیا ہے، آپ کا IP ایڈریس کیا ہے، آپ کس قسم کی پروبیبلی زبان کو استعمال کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بظاہر یہ چھوٹی موٹی انفارمیشن الگ الگ جگہ پہ رکھیں تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں لگتی، لیکن اس ساری انفارمیشن کو اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھ دیا جائے اور اربوں یوزرز کی جو کہ واٹس ایپس کے ہیں، اس کو سب کو اکٹھا یوز کر لیا جائے تو یہ بہت ہی یوزفل بزنس انفارمیشن ہے۔ اس انفارمیشن کو استعمال کر کے کوئی بھی کمپنی، اور اس کیس میں فیس بک جو ہے، وہ اس انفارمیشن کو بزنس پرپس کے لیے یوز کر سکتی ہے۔ مثلا یہ کہ جتنے بھی لوگ فیس بک پہ بزنسز جتنے بھی ہیں جو ایڈز چلاتے ہیں، پیڈ ایڈز چلاتے ہیں اپنی پروڈکٹس بیچنے کے لیے، وہ اسی انفارمیشن کی بنا پر فیس بک یا کوئی دوسری کمپنی جو ہے یہ بہت اچھے طریقے سے جج کر سکتی ہے، بہت اچھے طریقے سے اپنی آڈینس کو ٹارگٹ کر سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ مجھے صرف ایک خاص شہر میں اپنی ایڈ چلانی ہے، یا مجھے خاص ایج گروپ کے لوگوں تک ایڈ چلانی ہے، یا مجھے خاص ٹائم زون میں اپنی ایڈ چلانی ہے، تو اسی انفارمیشن سے، آپ کی میری ہماری انفارمیشن کو استعمال کرتے ہوئے کمپنیز جو ہیں اپنے پروڈکٹس کی ایڈورٹیزمنٹ کرتی ہیں یوزرز تک۔ ہو سکتا ہے واٹس ایپ پہ بھی ایک اس قسم کی ایڈورٹیزمنٹ ہو۔ کچھ ممالک میں تو واٹس ایپ نے اپنی پیمنٹ سروس بھی شروع کر دی ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے آپ مختلف چیزوں کی پیمنٹ کر سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو آپ کی پیمنٹ انفارمیشن ہے اس کو بھی فیس بک کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے پروبیبلی، اور جو بھی انفارمیشن آپ کی ہے وہ بہت یوزفل ثابت ہو سکتی ہے بزنسز کے لیے۔ نا بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ہم لوگوں کی پرائیویسی پہ ایک اٹیک ہے، اور لوگوں کی جو پرائیویٹ انفارمیشن اب تک سمجھی جاتی تھی، یہ ساری چیزیں وہ کمپنیز کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں۔ میری نظر میں یہ کوئی بہت بڑا سرپرائز ہے نہیں، کیونکہ اس سے پہلے بہت ساری ایپس اور انٹرنیٹ جتنی بھی ہم فری سروسز یوز کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری پرائیویٹ انفارمیشن کو یوز کرتے ہیں اور پھر ان کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں حیران ہوں اس بار لوگ واٹس ایپ کی اس اپڈیٹ کے بارے میں کیوں اتنے پریشان ہیں۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آلٹرنیٹیوز لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ دوسری ایپس کی طرف جانا، سگنل کی طرف یا ٹیلی گرام کی طرف، اس میں 2-3 باتیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کیا گارنٹی ہے کہ ان ایپس کی طرف جب آپ جائیں گے اور ان کی مقبولیت واٹس ایپ کی طرح اسی طرح بڑھے گی تو وہ بھی ایسا نہیں کریں گے جو واٹس ایپ اس وقت کر رہا ہے۔ جب وہ بھی ایسا کرنے لگیں گی تو پھر کس ایپ کی طرف جائیں گے آپ لوگ؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ، اور سب سے امپورٹنٹ بات جو لوگ بھول جاتے ہیں، کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں اور عام دنیا میں بھی کوئی چیز فری میں نہیں ہوتی۔ نتھنگ از فری۔ اور اگر آپ کوئی سروس فری میں یوز کر رہے ہیں، دیٹ مینس یو آر دا پروڈکٹ۔ اگر آپ کو کوئی سروس فری میں مل رہی ہے، اتنی بڑی بڑی کمپنیز جو بلینز آف ڈالرز کے ریونیو سے، بلینز آف ڈالرز کی قیمت سے جن کو خریدا جاتا ہے، اور بزنس پرپس کے لیے فار پروفٹ کمپنیز ہیں، واٹ میکس یو تھنک کہ آپ کو یہ سروسز فری میں دی جا رہی ہیں؟ حقیقت یہی ہے کہ جتنی بھی سروسز آپ فری میں یوز کر رہے ہیں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ پے کر رہے ہیں۔ اگر پیسوں سے نہیں تو اپنی پرائیویٹ انفارمیشن کے ذریعے آپ یہ پے کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بارگیننگ آلریڈی ان کے ساتھ کر لی ہے کہ آپ ہمیں فری میں سروسز دیجئے، ہمیں کنوینئنس دیجئے، ہمیں وہ سہولتیں دیجئے جو اس سے پہلے ہمیں نہیں مل رہی تھیں، اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو اپنی پرائیویسی دے دیں گے۔ یہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے اس نئے دور میں، اس نئے ڈیجیٹل ایج میں یہ اگریمنٹ کر لیا ہے۔ انفارچونیٹلی لوگ اب اتنا آگے آ چکے ہیں کہ there is hardly any going back۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اچھی ہے یا بری ہے، یا کسی مورل پرسپیکٹو سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی حقیقت ہے۔ اور جتنے بھی لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ ان کی پرائیویٹ انفارمیشن یا پرائیویسی جو ہے کمپرومائز کی جا رہی ہے، تو انہیں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے۔
ان کی پرائیویٹ انفارمیشن یا کنوینئنس، بیکاز یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں مل سکتی، اسپیشلی اس ڈیجیٹل ایج میں جب آپ کو ہر چیز فری میں مہیا کی جاتی ہے۔ ایسی سروسز جو اس سے پہلے موجود نہیں تھی، آپ فری میں کالز کرتے ہیں، فری میں ٹیکسٹ میسیجز کرتے ہیں، آلموسٹ سب کچھ فری میں ہے، بظاہر فری میں ہے، لیکن آپ کسی دوسرے طریقے سے ان کو پے کر رہے ہیں اپنی انفارمیشن کے ذریعے۔ اینڈ لائک آئی سیڈ بیفور، اور کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اف دا سروس از فری دین یو آر دا پروڈکٹ۔ دیٹس اٹ، سی یو نیکسٹ ٹائم۔